اس بار جو الیکشن ہوئے 8 فروری کی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت تھی اسی طرح ان کو ووٹ بھی ملے. پھر فارم 45 کی بات، فارم 47 کی بات، تو سر بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں. یہ بڑے کوشچن آپ کے ویلڈ ہیں نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مقبولیت کسی کی not based on his performance, based on other factors of abusing the leadership army کی and developing a cult and a hatred in the society create کر کے تو وہ لیڈرشپ تو بالکل ہی، وہ تو پاپولیرٹی بالکل ہی نیگیٹو پاپولیرٹی ہے. لیکن اگر آپ کی پازیٹیو پاپولیرٹی بھی ہو، جیسے امریکہ کے صدر نکسن پاپولر اور موسٹ ویژنری، اور ہی واز اے گریٹ رائٹر، ان کی بکس آپ پڑھیں، دی ارینا اور لیڈرشپ اینڈ آل. الیکٹ بھی ہو گئے، لوگوں نے مینڈیٹ بھی دے دیا، پتہ چلا کہ چیٹ کیا ہے واٹر گیٹ اسکینڈل، گیٹ آؤٹ. سو دیئر فور یہ 45 47 کے ایبسولوٹلی اگر اس میں کوئی انوالو ہیں تو بائی گاڈ میں فرام دی کور آف مائی ہارٹ میں کہتا ہوں کہ ان کو کیفر کردار پلایا جانا چاہیے، عدالتوں کو فیصلے کرنے چاہیے. لیکن یہ جو بیانیاں بنائے ہوئے نا کہ ہم ان لوگوں سے بات کریں گے جو ہیلم آف دی افیئر چلا رہے ہیں کسی اور سے، اور پھر یہ اگرتلہ والی ایک فلم چلا کے اس کو، یہ جب عمران خان صاحب جرنیل پہ اٹیک کرتے ہیں نا، دیکھیں سے عبد القیوم از بیڈ، گڈ آئی ول آنسر کہ نہیں میرے یہ ہے اپنی اپسیشن ہے. وین یو سے دس جرنیل دین یو آر افیکٹنگ یور انسٹیٹیوشن اینڈ یو آر ہیلپنگ دی اینیمی آف دی کنٹری ہو فیل کہ پاکستان کو اگر آپ جوڑ کے کسی چیز نے رکھا ہوا ہے تو وہ آپ کی نیشنل آرمی ہے، جس میں چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور کشمیر سے لوگ ہیں. تو اگر آپ اس پہ بیس پہ حملہ کرو نا تاکہ ڈس انٹیگریشن میں آ جاؤں اور کوئی نہ ہو، پاکستان بچے نہ بچے، وہ تو یہ پالیسی ہے. تو اس لیے ان دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں. بالکل ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اور آرمی کو بھی کوئی کمزور نہیں کر سکتا. لیکن سر ایک اور اہم سوال ہے، اور جب بات کی جاتی ہے تو لوگ کہہ کے بھی لگاتے ہیں، اس کو تھوڑا مذاقی انداز میں بھی لے لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میرا سوال ہے، اس الیکشن کے بعد پی ایم ایل این کیوں ناکام ہو گئی ان کو ساتھ لینے میں، ان کے ساتھ بٹھانے میں؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں پرسنلی جانتا ہوں، بڑے مہربان ہیں، بڑے تجربہ کار اور پڑھے لکھے اور ایک عالم قسم کی شخصیت. ان کے بھائی عطاء الرحمان میرے ساتھ سینیٹر تھے، ہم 6 سال اکٹھے رہے. عطاء الرحمان صاحب کبھی توڑ پھوڑ کی سیاست میں یا ملک کے اندر وہ کرنا، انہوں نے جلوس بھی نکالے، دھرنے بھی دیے، انہوں نے لانگ مارچز بھی کیے، لیکن گملہ بھی نہیں توڑا. یہ وہ ابھی ان کی گریونسز جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو سیٹیں نہیں ملی. اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ پینلز میں جائیں، اگر ہوئی ہے تو وہ اس کے بینیفیشری کون ہے؟ وہ تحریک انصاف والے ان کے مقابلے میں. تو بجائے اس کے کہ وہ کرتے، ان کی شاید یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی جہاں باقی لوگوں کی مدد ہوگی ہماری بھی مدد ہو جاتی یا کچھ ہوتا، میرے خیال میں یہ. لیکن آئی کین اشور یو کہ ان کے جو تعلقات نواز شریف سے پرسنل ہیں یا زرداری صاحب سے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. ایٹ دی اینڈ کوئی رپروچما ہوگا. نواز شریف کے متعلق انہوں نے کبھی ایک لفظ بھی خراب نہیں کہا، نہ نواز شریف ان کے خلاف کبھی کہتے ہیں. لیکن شہباز حکومت کے خلاف وہ تحریک چلانے کا ارادہ کر چکے ہیں. جی وہ کرتے ہیں، اور تحریک چلانا کسی بھی پارٹی کا حق ہے، وہ کوئی دشمنی تو نہیں ہے ان کے ساتھ. اینڈ آئی ایشور یو یہ فلیکسیبل سیاسی قائدین ہیں، یہ بات چیت کرنے والے ہیں، یہ کٹی والے نہیں ہیں کہ میں ان سے تو بات ہی نہیں کرتا. بیکاز اسے پتہ ہے تحریک انصاف کو مفاہمت سوٹ ہی نہیں کرتی. دی مومنٹ وہ مفاہمت کرے، وہ کہیں نہیں ملک کا ایک ادارہ ہے جس نے ملک کو جوڑا ہوا ہے، یا واجب پاکستان ہے، یس ان کو اپنے شوز میں رہنا چاہیے، آئین کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن ہماری بات چیت سیاستدانوں سے ہوگی، ہم لیجسلیشن ایسی کریں گے، آرمی کا کوئی رول نہ رہے. یہ کہتے جائیں تو گراف گر جائے گا نا. ہو تم تو گالیاں دو یار، بتاؤ آصف منیر کو کچھ کہو، دوسرے کو. لیکن سر کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کا یہ بیان یہ بھی درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ سیاست میں جو ہے وہ دخل اندازی کری، اور یہ آئین میں بھی یہی ہے. جی بیوی، تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے سر. یہ ان کا پوائنٹ نہیں ہے صرف، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پوائنٹ ہے. جب 1948 میں اسٹاف کالج گئے تھے تو وہاں جب کوشچن آنسرز میں کچھ ان کو یہ بھنک پڑی کہ یہ ہمیں پالیسی کا بتا رہے ہیں کیا ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، پالیسی فارمولیشن پولیٹیکل لوگوں کا یہ عمران خان اگر کہتا ہے تو یہ ساری سیاسی جماعتیں بھی کہتی ہیں، لیکن اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. ایک سانس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے،
سر عمل تو اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتی. نہیں بیٹا اب بات سنیں. ایک سانس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی رول نہیں, دوسرے سانس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو ان سے کریں گے. ٹھیک ہے, ایک رول میں کہتے ہیں کوئی رول نہیں, دوسرے میں کہتے ہیں کہ یس ہم ان کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے ہمیں پھر کام نہیں کرنے دیا. تاثر ہمیشہ یہی دیا گیا ہے کہ نظام جو چلا رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی, اس ادارے بھی انہیں کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ دیکھیں, ہمیں اللہ کو جان دینی ہے. میں الدو ایک پارٹی کا رکن ہوں, لیکن بائی گاڈ میں ہمیشہ بات پاکستانیت کی کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخر میں ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے, یہ وہ کر لیں. آج پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں نا, اس میں فوج تو ایک فیکٹر ہے جو مارشل لا لگتے رہے یا انٹرفیرنس ہوتی رہی. گڈ, میں سینٹ کے فلور پہ بھی یہ کہا, لیکن میں نے اس وقت سینٹ کے چیئرمین تھے رضا ربانی صاحب, تو میں نے کہا آپ بیرسٹر ہیں, ٹاپ کلاس بیرسٹرز جو ہیں, جادوگر جن کو کہتے تھے, وہ آ کے تو ملٹری ڈکٹیٹر کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور گر بتاتے تھے کہ کیسے بچ. نمبر 1 میں کیا ٹاپ کلاس چیف جسٹس ارشاد حسن خان وغیرہ, جسٹس منیر جنہوں نے نظریہ ضرورت دیا. ارشاد صاحب نے کہا اوکے پرویز مشرف بہت اچھے ڈکٹیٹر ہیں, ان کو 3 سال حکومت کریں, اس کے بعد آئین بھی بدل لیں, جو کہ سپریم کورٹ کو بھی اجازت نہیں ہے. اچھا, پھر پالیٹیشین ہے, ہر پالیٹیشین جس کو آج بھی تحریک انصاف کہتی ہے ہمارے ساتھ بات کر رہے تو سب آج وہ کہہ دینا ٹھیک ہے گڈ ہے, ہم توڑتے ہیں, باقی پارٹیوں کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ, آپ کو کہتے ہیں آ جائیں, آپ آ جائیں, ان سب کو اندر کر دیں, تو ہی ول ناٹ سے کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کو کوئی رول نہیں. یہ چیزیں اگر ہم نے ٹھیک کرنی ہے تو پارلیمنٹ کے فلور پہ بیٹھ کے کرنی ہے. دیکھیں نا, نواز شریف سے بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کریں کہ دیکھیں میاں صاحب مجھے آپ سے یہ شکایت ہے, وہ کہ نہیں مجھے آپ سے یہ شکایت ہے, لیٹ اس گو موو فارورڈ. ساتھ پر فضل الرحمان صاحب کو بٹھا لیں, ساتھ زرداری کو بٹھا لیں, آپ کرا کے کہیں کہ یہ فیئر گیم ہو سارے, پھر آل ایک جوائنٹ سیشن ہو, اس میں وہ ایک مفاہمت کا, ایک اکانومی کا میثاق اور ایک جمہوریت کا کریں, اور اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ آپ کا بھی کوئی رول نہیں ہے, بالکل آپ اپنے اس میں کام کریں, اس کے اوپر لیجسلیشن کریں, تو ملک تب آگے چلے گا.